السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے احترام کے حوالے سے سنن ترمذی کی حدیث ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں پھر مختصر وضاحت۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی نبی قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، رب کا راضی ہونا یہ والدین کے رضامندی میں ہے، یعنی والدین آپ سے راضی ہے تو رب کریم بھی آپ سے راضی ہوگا۔ رضا اللہ، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، فی رضا الوالدین، والدین کے راضی ہونے میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور رب کا ناراض ہونا فی سخط الوالدین، والدین کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر والدین ناراض ہے تو رب بھی ناراض، اگر والدین خوش ہے تو رب بھی خوش ہے۔ یہاں پر اسی حدیث میں والدین کو ایک اعلیٰ مقام دیا، کیوں ہی نہ ہو آپ کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کے ساتھ معروف طریقے سے آپ ان کے ساتھ احسان کرے، ان کی خدمت کرے، تو آپ کو پھر بھی یہی حکم ہے کہ اگرچہ وہ مسلمان ہی نہ ہو، کافر ہو آپ کے والدین، لیکن آپ اس کو تیمارداری کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، تو یہ ہے والدین۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ کیا میں آپ کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں، اکبر الکبائر میں آپ کو نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا، حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ ضرور جی فرما دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یہ اکبر الکبائر ہے، اور دوسرا اس کے بعد فرمایا کہ والدین کو ستانا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ہی بیان فرمایا ہے، تو یہ ہے والدین کے حقوق۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی دینی تعلیم، دینی تربیت بھی کرے، عصری تعلیم ہو، اس کے ساتھ کچھ دینی تعلیم بھی ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کی دینی تربیت نہیں ہے، تو پھر یہ نافرمان ہو سکتا ہے، نافرمان بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے بچا کے رکھیے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت والے اعمال سے مزین فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔